الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اللهم لك الحمد والثناء اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر صلاۃ والسلام کے بعد آپ کے اس علاقے کے مرکز جمعیت اہل حدیث کے قائد علامہ عبدالرحیم گجر صاحب ان کا بہت ممنون ہوں کہ وہ آپ سے ملاقات کا سبب بنے ہمارے ہر دل عزیز خطیب بلبل کا لفظ چھوٹا ہے لیکن اس کے بعد اب کوئی ہے نہیں میرے پاس شیخ عبدالرحمان اطہر صاحب اور آپ تمام حضرات کا بھی شکر گزار ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ میں شیخ اطہر صاحب اور حمزہ صاحب کو باقی تقریریں سننے کے لیے آیا تھا۔ میں نے گجر صاحب سے یہ کہا تھا کہ مجھے ذرا جو کچھ شیخان علماء کرام ان کی تقریریں سننے کا شوق ہے، تو کچھ پروگرام اس طریقے سے تبدیل دیا اور انہوں نے مجھے گفتگو کے لیے کھڑا کر دیا ہے۔ میری کچھ سی باتیں شاید اس ماحول میں ایڈجسٹ ہی نہ ہو سکیں، لیکن میں کوشش کروں گا اپنا حصہ ڈالوں تو پتہ نہیں آپ کے میں سے بھی کسی کے کام آ جائیں اور میرے کام آ جائیں۔ انشاءاللہ اس نیت سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جس کلام مقدس کے متعلق حضرت والی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آسمان سے لٹریچر نازل فرمایا، کئی صحیفے آئے اور 4 آسمانی کتابیں، ان میں سے یہ آخری کتاب ہے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لے لی۔ دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، اس کتاب کو منظر عام سے غائب کرنا، اس کتاب کو ضبط کرنا، یہ تو بہت دور کے مسائل ہیں، اس کی ایک زبر اور پیش کو بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کا بڑا چیلنج ہے دنیا میں۔ تو اس کتاب کے حوالے سے گفتگو کی مناسبت سے ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور کچھ بچے جنہوں نے ناظرہ مکمل کیا یا اس مکمل کیا وہ بڑے باعث سعادت ہیں، اور ان کے والدین بھی ان کو میں مبارکباد پیش کروں گا۔ عام طور پہ قرآن کے حوالے سے جب جلسہ ہو رہا ہوتا ہے تو 2 احادیث زیادہ پڑھی جاتی ہیں، ایک حضرت قاری صاحب نے پڑھی ہے صحیح بخاری کی، اور دوسری ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ وہ انہوں نے نہیں پڑھی لہٰذا میں صرف وہ پڑھ رہا ہوں، پہلی دونوں نے پڑھی ہے وہ چھوڑ دیتا ہوں، ٹائم بچا دیتا ہوں۔
کتنی بڑی بات ہے، اور کہنے والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کیا کرتے، ادھر سے رب کی طرف سے جو تو رسول کی بات وہ ادھر سے آئی ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بڑی شان اور عظمت دے دیتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اسی قرآن کی وجہ سے ذلیل ہو جاتے ہیں۔ عظمت کن کو ملتی ہے؟ جو اس قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں۔ وہ سینے سے لگانا جو اٹھا کے لگانا نہیں ہے، وہ جو قاری صاحب آپ کو سمجھا چکے ہیں اس طرح سینے سے لگانا ہے۔ اور ذلت اور رسوائی کن کے حصے میں آتی ہے؟ جو اس قرآن سے روگردانی کرتے ہیں، جو اس قرآن کو پس پش ڈالتے ہیں، اس پر ایمان نہیں ڈالتے، اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس سے آپ کو عزت ملے گی، آپ کا اسٹیٹس بڑھے گا۔ کچھ بچے مجھے نظر آ رہے ہیں شاید اسکول میں پڑھنے والے اور کالج میں بھی اگر پڑھنے والے تو فلاں کورس کر لو، فلاں ڈگری حاصل کر لو تو آپ کو یہ جاب مل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا CSS کا نام بھی لوگوں نے سنا ہوگا، کچھ بچوں نے۔ پبلک سرونٹ اگر آپ بننا چاہتے ہیں تو CSS کر لیں، ٹھیک ہے۔ کمیشن میں جانا چاہتے ہیں FSC کریں، اور اس کے بعد اسی طرح مختلف شعبہ جات میں افسر بننا چاہتے ہیں۔ ارے وہ افسری وہ اسٹیٹس آپ کا پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا، پہلی بات نہیں۔ دوسری بات مل بھی گیا، آپ اس عہدے پر پہنچ بھی گئے تو کب تک؟ آپ اور عمریں نکالی ہوئی ہیں نا آپ نے 60-65 سال میں، 60 سال پہ بندہ ویسے ہی ریٹائر ہو جاتا ہے گورنمنٹ کے بینک سے، اس کے بعد وہ عہدہ کام کیا؟ چلے کچھ لوگ عزت دیتے رہیں گے، لیکن پھر چند سالوں کے بعد مر جاتے ہیں، دفن ہو جاتے ہیں، ختم۔ یہی کچھ رہا وہ دنیا کی علوم فنون تو وہ یہ رہے، ان کی تو یہ ہے لائف اور یہ ہے ان کی اوقات۔ اور قرآن وہ کتاب ہے کہ اتنا سا بچہ 5-6 سال کی عمر سے بھی اگر حافظ ہو جاتا ہے، یہاں سے لے کر مر جائے، مر نہ جائے، کئی ہزار سال گزر جائیں، قیامت جب تک قائم نہیں ہو جاتی، قیامت جب قائم ہوگی اس وقت کیا ہوگا؟ میرے حافظ شروع کر الف لام میم سے، اور یہ سیڑھیاں ہیں، جہاں والناس آئے گا وہ تیرا مقام ہے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی شان کیا ہوگی؟ بہرحال ایک پہلو تو ہے یہ، دوسرا پہلو یہ کہ وہ دنیا جو اس کو کتاب ہدایت نہیں مانتی، ہم تو اس کو کتاب ہدایت مانتے ہیں، اللہ کی طرف سے گائیڈ بک ہے۔ ہمیں اللہ نے ایک صحیفہ دیا ہے کہ آپ کو اپنی لائف سٹائل کے مطابق گزارنی ہے، اور یاد رکھیے گا کہ یہ جو میں نے آیت پڑھی سورۃ البقرہ کی، یہ سٹارٹ ہے ہدایت کے لیے آئی۔ ہدایت کب ملے گی؟ جب سمجھیں گے۔ رہنمائی کب ملتی ہے؟ پتہ چلے گا لکھا ہوا کیا ہے۔ اب یہ رہنمائی اللہ اکبر، عجیب مناظر دنیا نے دیکھے، تاریخ میں دیکھے۔ یہاں ابھی آپ گوگل کریں قرآن اینڈ میتھمیٹکس، قرآن اور ریاضی، دیکھیے گا کتنے آرٹیکل آپ کو مل جائیں گے۔ قرآن اور فزکس، قرآن اور کیمسٹری، قرآن اور بیالوجی، قرآن اور نفسیات، سائیکالوجی، یہ ایک سمندر پڑا ہے۔ یہ علوم اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن ہم اس کو کتاب ہدایت کے طور پہ مانتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے۔
ورنہ یہ نفسیات پر یا فزکس کیمسٹری پر اور بھی کتابیں ہوتا ہے میرے بھائیو. کتاب ہدایت کی میں چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھا ہوں، لیکن پہلے میں آپ کو ایک لطیفہ سنانا چاہتا ہوں. یہ ایک ایسی کتاب، یہ جو قادیانی جن کے ساتھ مباہلے کے نتیجے میں مرا تھا، شیخ الاسلام ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ، واقعہ حدیث عالم دین تھے. وہ اسٹوڈنٹ لائف سے مناظرے کرتے تھے. ایک ہندو کے ساتھ ان کا مناظرہ ہو رہا تھا اور ہندو کہنے لگا بڑا نام لیتے ہو قرآن کا، قرآن 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 کی باتیں اور کہتے ہو مکمل ضابطہ حیات اور مکمل. پتہ ہے مکمل ضابطہ حیات کیا ہوتا ہے؟ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ مکمل ضابطہ حیات وہی ہوگا نا کہ جس میں آپ کے ہر مسئلے کا حل موجود ہو، آپ کے ہر سوال کا جواب دے، پھر تو وہ مکمل. اور اگر کسی سوال کا جواب وہ نہ دے سکے، آپ کے کسی پرابلم کا سلوشن نہ دے سکے، تو پھر وہ مکمل تو نہیں ہو. بالکل ایسے ہی ہے. تو اگر تمہارا قرآن پہ یہ یقین پختہ ہے، ابھی تمہارا امتحان لیتا ہوں پتہ چل جائے. سوال کرتا ہوں قرآن سے جواب دے دو، دیکھ لیتے ہیں تمہارا کتنا ایمان ہے اور کیسے تمہاری یہ کتاب قرآن جو ہے مکمل ضابطہ یاد ہے. پتہ چل جائے. آپ پوچھو، کہنے لگا قرآن سے بتاؤ اللہ ہندو ہے یا مسلمان ہے؟ شیخ الاسلام ثناء اللہ مرسلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلے تو میرے بھی قوم کی چیزیں زمین نکل گئی کہ ظالم نے اللہ کے متعلق کیا الفاظ کہہ دیے. اصل میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہندوؤں کے نظریات کے ساتھ ہے، عقائد کے ساتھ ہے، یا مسلمانوں کے عقائد کے ساتھ ہے، لیکن بڑے سخت الفاظ بول دیے کہ اللہ ہندو ہے یا مسلمان ہے. شیخ فرماتے ہیں پہلے تو پھر اللہ سے مدد مانگتے ہی فرمائی پر آئے اور فوراً رب نے القاب کیا. سورۃ البقرہ کی آیت پڑھی، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو. اس کا مطلب ہے اللہ مسلمان ہے، اگر ہندو ہوتا تو گائے نہ ذبح کرتا. اس نے کہا قرآن سے جواب دو. تو جیسا منہ ویسا تھپڑ مل گیا نا اس کو جواب قرآن سے. آج میرے پاس وقت نہیں ہے، 24 گھنٹے میرے کسی اور مقصد کے لیے گزرتے ہیں، ٹائم میرے پاس ہے ہی نہیں قرآن کے لیے. تو کیسے یہ روشنی ملے گی؟ جنہوں نے وقت لگایا اس قرآن کے ساتھ ان کو روشنی ملی ہے. ہم بچی کو رخصت کرتے وقت ان پر قرآن کا سایہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ صوفے سے اٹھاتے ہیں نا، پتہ نہیں آپ کے ہاں کیا رواج ہے، ہمارے یہاں کراچی میں تو شادیات میں، اور گاڑی کے اندر بیٹھتے تاکہ ایک بندہ اس کے اپنے میکے میں سے وہ قرآن یوں اٹھا کے لا رہا تھا اس کے سر کے اوپر. جب وہ گاڑی کے اندر بیٹھ جاتی ہے تو وہ قرآن واپس. قرآن کے سائے میں ہم نے بیٹی کو رخصت کیا اور 7 دن نہیں گزرتے اور ساس بہو کے یا دونوں میاں بیوی کے جھگڑے شروع ہو جاتے. یہاں قرآن کا قصور ہے یا کسی اور کا قصور ہے؟ چھوڑیں یہ ساری باتیں. قرآن وہ کتاب ہے. وہ لوگ جو عقیدت سے آئے یا چیک کرنے کے لیے آئے وہ تو ایک الگ بات ہے نا. میں 2-3 مثالیں آپ کے سامنے وہ رکھ دیتا ہوں جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے آئے. سب سے پہلے حضرت عمر فاروق کا واقعہ سنا ہوگا آپ کو. کیسے مسلمان تھے، بچے کو پتا ہے، تلوار لے کر دوپہر کے بعد راستے میں بندے نے کہا پہلے گھر کی خبر تو لو، تمہاری اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب اور ان کے شوہر سعید بن زید، اور سعید بن زید اشرف مبشرہ میں سے ہیں. گئے نوکیا. حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے. رسول اللہ نے ان کو بھیجا تھا کہ جاؤ یہ دونوں میاں بیوی مسلمان ہی ہیں، ان کو یہ صورتیں سکھا کے آؤ. جو ہی حضرت عمر فاروق نے بلند آواز سے کہا دروازے پر نوک بھی کیا اور کہا دروازہ کھولو.
جلال تھا شخصیت کا، تو کانپنے لگے حضرت عباس تو گھر کے کونے میں چھپ گئے. دروازہ کھولا، اندر داخل ہوتے ہی پہلوئی کے کہنے لگے سنے تم لوگ بے دین ہو گئے ہو؟ ہاں نہیں بے دین نہیں بیٹا، ہم نے تو سچا دین قبول کیا ہے، مجھے بتا دو سچا دین. پکڑ لیا پہلوئی کو، پٹائی. بہن آگے بڑھی، بہن کو بھی تھپڑ مار دیا. فاطمہ بنت خطاب کہتی ہیں اگر تم خطاب کے بیٹے تو میں بھی اسی بات کی بیٹی، تم تو ایک ہی ہے نا. تم اگر ظلم کرنے سے باز نہیں آؤ تو کیا میں حق چھوڑ دوں گی؟ کیا کرو گے؟ مارو گے نا، جان سے مار دو، آپ نہیں چھوڑ سکتے. حضرت عمر فاروق کہنے لگے میں حیران ہوا کہ یہ میری بہن، یہ تو میرے سامنے کسی دوسرے کے ساتھ بھی اونچی آواز سے بات نہیں کرتی، اور اچھی بہنیں ایسا ہی کیا کرتی ہیں، اونچی آواز سے بات نہیں کیا کرتی ہیں. عورت کی جسمانیت ختم ہو جاتی ہے جب وہ گلا پھاڑ کے بات کرتی ہے. بہرحال کسی اور کے ساتھ میرے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرتی، آج مجھے کہہ رہی ہے مار دو بھلے جان سے مار دو. یہ اتنی جرأت کہاں سے آتی ہے انسان میں؟ اچھا میں نے کہا جو پڑھ رہے تھے بابو جی کیا نہیں ہم آپ نے آپ کو سنا چاچا سنا. اب یہاں پر تھوڑا سا اختلاف کہ حضرت سعید نے سنائی یا حضرت فاطمہ نے سنائی، لیکن سنائی سورہ طٰہٰ ہے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، 13 آیات. اور وہ حضرت عمر فاروق جو 2 منٹ پہلے پارا اتنا ہائی، تلوار ہاتھ میں، آنکھوں سے آنسو گر گئے. اس کا کمال ہے اس قرآن کا، قرآن کی یہ تاثیر یہ کہاں سے ملا؟ کہاں سے ملے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا اگر یہ کلام تو یہ کسی انسان کا بھی نہیں ہو سکتا، کسی فرشتے کا بھی نہیں ہو سکتا، یہ رب العالمین ہی کا ہو سکتا ہے. اور وہ جو ایک جملہ کہا جاتا ہے نا کلام الملوک کے ملوک الکلام، اللہ اکبر. دنیا والے جیسے کہتے ہو نا the boss is always right، چلو جنگل کا بادشاہ انڈے دے بچے دے اس کو کون پوچھنے والا ہے، یعنی جو بات یہ کہہ دے گا نا زبان سے وہ قانون بن جائے گا، وہی صحیح ہوگا. قرآن کے متعلق یہ الفاظ ذرا غور کریں نا. آپ کہتے ہو بادشاہ کا جو کلام ہے وہ باقی ساری دنیا کے کلاموں کا بادشاہ ہو گیا، یہ بادشاہ کی زبان سے جو نکلا. ارے تمہاری طرح کے انسان ہیں یہ بادشاہ، یہی 360 ان کے اندر عضو ہے، اور ان کے پیٹ کے اندر بھی 2 کلو غلاظت ہے، اور یہ سب کچھ اس کو اپنے طرح مقام دے دیا کہ اس کی زبان، اس کی عبادت، اس کا کلام. تو جناب کیا بات ہے، وہ سارے کلاموں کا بھی بادشاہ ہو گیا. اور رب العالمین کا کلام کیسے بادشاہ نہیں ہے سارے قرآن کا؟ وہ کلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طٰہٰ کی چند آیات سمجھے مسلمان. اب لمبا واقعہ ہے کہ پھر دارالارقم میں کیسے لے کے گئے اور وہاں جا کے کیا معاملہ ہوا وہ میں نہیں سناتا ہوں. تو میرا جو ہے آپ کو کس طرح بتا رہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دارالارقم میں لے کے گئے. دارالارقم میں پہلے ٹینشن حضرت ارقم بن ابی الارقم کی حویلی تھی نا بڑی، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے اور صحابہ کرام آتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی اس کی تعلیم دیا کرتے تھے. تو ٹینشن تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ قتل کا اعلان کیا ہوا تھا ظالموں. حضرت حمزہ 3 دن پہلے مسلمانوں کے وہ اندر موجود تھے. نوک ہوا اور دروازے کی سوراخ سے اندر یہ صحابی کی بیوی تھی، انہوں نے دیکھا تو ان کی نظر صرف عمر فاروق پہ پڑی. ڈر گئے، تلوار ہاتھ میں. دروازہ کھولنے کی بجائے پیچھے حویلی میں بھاگے گئے، جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آج خیر نہیں آج تمہارے. کیا ہوا؟ FBI آ گئی. کیا ہوا؟ عمر فاروق تلوار ہاتھ میں نہیں چھوڑے.
مارے گا، سب کو مارے گا۔ حضرت حمزہ بیٹھے ہوئے، حضرت حمزہ کہنے لگے کھول دو دروازہ، اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو ویلکم کہیں گے، اور اگر بری نیت سے آیا ہے تو ہم نے بھی چھٹیاں نہیں پہنی ہوئی ہیں، کھول دو دروازہ، دیکھ لیں گے اس کو، اس کی اپنی تلوار سے مدد چکا دوں گا۔ اسلام کی وجہ سے یہ ضرورت حضرت حمزہ میں ملی۔ دروازہ کھلا تو منظر ہی کچھ اور تھا، اکیلے بھی نہیں تھے، ساتھ حضرت فاطمہ بنت خطاب وہ بھی تھی، زید بن زید بھی تھے، خباب بن عرب بھی تھے، اور نظریں جھکی ہوئی داخل ہوئی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے گردن نیچے کھڑے ہو گئے۔ عمر کب تک مخالفت کرو گے؟ کہا نہیں جی آج مخالفت نہیں، آج میں سپورٹ کرنے آیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، سارے صحابہ نے اللہ اکبر کہا، جس کو آج آپ نعرہ تکبیر کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر نماز اور وہ سارا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ جی کھانے کعبہ میں پڑھیں گے، میرے اسلام لانے کا کیا فائدہ ہے، اب بھی آپ اندر پڑھیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے ساتھیوں کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں، ان پر یہ ظلم کرتے ہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے اپنی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں ان ساتھیوں کو تکلیف میں نہیں دینا چاہتا ہوں، تو ہم چپ چاپ بھی نہیں پڑھ لیتے، کیا جی نہیں آج نہیں پڑھے، میں راستہ بناتا ہوں، آپ تیاری کریں۔ گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں اور آواز، لوگوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ خانہ کعبہ عبادت کے لیے آ رہے ہیں، خبردار ان کو کوئی روکنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ جملہ دہراتے ہوئے ابو جہل کے دروازے کے پاس سے جب گزرے، اس کے کان میں آواز پہنچی، باہر نکلا، عمر تم کر آر یو سیریس؟ ہمارے انگلش والی یہ کر رہی ہے، کیا واقعہ یہ تم کیا کرو؟ میں صحیح کروں؟ اچھا ٹھیک ہے، کیوں گئے؟ حضرت عمر فاروق نے ایک تھپڑ رسید کیا اور ابو جہل کو سب سے پہلا تھپڑ عمر فاروق کے گئے، خبردار دوبارہ بولا نہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے تھے نماز، آپ نے خانہ کعبہ میں پڑھا۔ اب یہ کون بندہ ہے جو رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، تلوار لے کر آیا ہوا ہے، اور چند آیات سنتا ہے اور پورے دوسرے اس زاویے پر اس ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے جس کو 180 ڈگری کہتے ہیں۔ یہ کیسے ہو گیا؟ ایک بندہ پہلے سے نرم ہو یا چیک کرنے کے لیے وہ تو اور بات ہے نا، مارنے کے لیے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ گرفتار کر کے ہیرو بننے کے چکر میں یا معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر کے بڑے انعام لینا چاہتے تھے، ان میں سے سب سے پہلا بندہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمنے سامنے آیا تھا وہ سراقہ بن مالک کا نسل تھا، اور وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ اس نے جب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے گھوڑا دوڑاتا ہوا گیا، خوشی خوشی کے شکار مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ، عامر بن بحیرہ کے ساتھ، عبداللہ بن علی کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوتا ہے، گھوڑے پر بیٹھے لیکن چند گز کے فاصلے پر جاتا ہے، گھوڑے کے اگلے پاؤں زمین میں دھنس جاتے ہیں، چابک لگا کر گھوڑا باہر نکالا، تھوڑی سی جگہ تبدیل کر کے دوسرا حملہ کیا، پھر اتنے ہی فاصلے پر اس کی ٹانگیں اندر، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، اور پھر ایسی ٹانگیں اس کی اگلی اندر گئی کہ یوں کلا بازی کھا گیا، اس کا اپنا نیزہ اس کا پیٹ پھاڑ دیتا، بڑی مشکل سے بچا۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ میں اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتا، ایک طرف پھینکا، سادہ لفظوں میں آپ کے ہینڈز اپ ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا میں اب آپ پر حملہ آور نہیں ہوں، میری دو باتیں سن لیں اور مجھے ان کا جواب دیں۔ آپ نے فرمایا بول۔ اچھا، سراقہ کہتے ہیں کہ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عقالی نظروں سے مجھے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں جو اس وقت جو بجلی تھی، اس کا اتنا روب میرے اوپر طاری ہوا کہ پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے میرے ساتھ اگر میں نے کوئی شرارت کی۔ ایک طرف رحمت للعالمین، دوسری طرف اللہ نے حفاظت بھی تو کرنی ہے نا، دشمن کے دل میں روب بھی تو اللہ نے ڈالا۔
انہوں نے فرمایا اللہ کا رسول کیا نشانی آپ نے فرمایا جو فرشتہ پچھلے انبیاء کرام پر آتا تھا وہی فرشتہ میرے پاس بھی آتا. اچھا تو ایسے فرشتہ ہی آتا ہے یا کچھ اللہ کے احکام میں کچھ اور بھی لاتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا کلام لے کر آتا ہے. سنو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت شروع کی, چند ہی آیا سنی, کہا بس بس آج سمجھا بس سمجھا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد. اب یہ دوسرا بندہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوا ہے اور حملہ کر رہا ہے, لیکن قرآن کی چند آیات سن کر مسلمان ہو رہا ہے. یہ انقلابی کی بات ہے. دوسرا بندہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا حضرت بریدہ اسلمی, اور وہ اکیلے نہیں تھے, ان کے ساتھ 20 فوجی بھی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گرفتار یا شہید کرنا چاہتے تھے. اب ان کا بھی سنیں, وہ بھی اسی طریقے سے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمنے سامنے آئے حضرت بریدہ خود کہتے ہیں پہلے تو میں نے چہرہ دیکھا رسول اللہ کا, نظریں ٹکا کے میرے دل نے گواہی دی کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا. یہ جو بات کرے گا نا سچ ہی بولے گا. ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی باتوں میں آ کر میں کوئی غلط حرکت کر بیٹھوں. مجھے خود ان سے بات کرنی چاہیے. یہ جھوٹ تو بول نہیں سکتا. جھوٹے کے چہرے پر جو لعنت اور پھٹکار پڑ رہی ہوتی ہے نا, یہ نورانی چہرہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کے انہوں نے بھی 2 سوال کیا واقعہ تھا نا اللہ کے رسول, آپ کے پاس اللہ کی طرف سے کیا آتا ہے, کچھ سنا سکتا ہے؟ آپ نے تمہارا سنا کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا حکیم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت بریدہ اسلمی فوراً مسلمان ہوئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے رسول میں اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ 20 بندے اور بھی ہیں, وہ پہاڑی کے اس طرف بیٹھے ہیں, مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں, میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آئیں اور آپ سے ملیں اور وہ بھی مسلمان ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے, میں زیادہ انتظار نہیں کروں گا اور جلدی سے آ جاؤں. حضرت بریدہ گئے, نہ جانے کس انداز سے بات کی, اور وہ سارے کے سارے آئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بریدہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اب تو ہم آپ کے ساتھی ہو گئے ہیں, کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس ایک راز رکھا, تم نے تو مجھے دیکھ لیا کہ میں اس جگہ پر ہوں, مکہ والوں کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس وقت کہاں پر ہوں, ورنہ وہ پیچھے آئیں گے. کہا جی میرا وعدہ. حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں 3-4 دن تک ادھر ہی اپنے ساتھیوں کو رکھوں گا, واپس ہم مکہ نہیں جائیں گے. میں تو راز فاش نہیں کروں گا, لیکن یہ باقی جو 20 بندے ہیں جیسے کوئی ایسی بات کر بیٹھے تو وعدہ خلافی ہو جائے گا, نقصان ہو جائے گا. لہٰذا 3-4 دن کو ادھر گھماتے پھراتے رہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں میں معبد کی جھونپڑی اور پھر قباء اور پھر مدینہ منورہ پہنچا. تو یہ 3 مثالیں ہی اگر ہم سامنے رکھ لیں نا کہ وہ لوگ جو قتل کرنا چاہتے ہیں, صفحہ 80 سے مٹا دینا چاہتے ہیں, ان جذبات میں بھی قرآن کی آیات سنی اور مسلمان ہو رہے ہیں, دیوانے ہو رہے ہیں, مسلمان نہیں ہو رہے, دیوانے ہو رہے ہیں, جانثار ہو رہے ہیں. سنے ابھی آپ نے اشعار قاری صاحب سے کہ قرآن انقلابی کلام. آخری بات کرتا ہوں, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی میں عشاء کی نماز کے بعد درس قرآن دے رہا, ٹھیک ہے, اور اس میں انہوں نے وہ 9 گناہ بیان کیے جن پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر لعنت فرمائی. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا. اس میں یہ عورتیں جو آئی روز بناتی ہیں, روٹے ٹوز جو ہم بنا,
لوگ بنوا رہے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ اب اس وقت خواتین بھی 5 نمازیں مسجد میں آ کر پڑھا کرتی تھیں، حرمین میں تو ابھی بھی کرے، لیکن ہم نے تقسیم اور کر لی ہے، مردوں کے لیے مسجدیں، عورتوں کے لیے مارکیٹیں۔ اور تو رمضان شریف میں بھی آپ لوگ تو پتہ نہیں کہاں یہ منظر دیکھتے ہیں کہ نہیں، ہم وہاں دیکھتے ہیں حاجی صاحب خود اپنی فیملی کو گاڑی میں بٹھاتے ہیں، ہے جی میں آپ کو مارکیٹ امتیاز پہ، بناشن پہ، سپر مارکیٹ پہ آپ کو ڈراپ کر دوں گا، میں مسجد میں تراویح پڑھوں گا، آپ خریداری کرنا، واپسی پہ میں آپ کو پک کر دوں گا اور پھر گھر چلے جاؤں گا۔ آپ کو جنت چاہیے اور آپ کی بیوی کو جنت نہیں چاہیے، کیوں ظلم کر رہے ہو اس پر؟ اس کو بھی مسجد میں لے آؤ۔ سنن ترمذی کی واضح حدیث ہے، لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد، اے اللہ کی بندیوں کو کیوں روکتے ہو مسجدوں سے؟ صحیح مسلم میں یہی حدیث موجود ہے۔ بہرحال بات یہ ہو رہی کہ ساری خواتین جو ہے وہ مسجد میں نماز پڑھا کرتی تھی۔ ایک عورت نے جب یہ بات سنی، اب انہوں نے کہا میں چیک کروں یہ کہاں ہے قرآن میں، واپس گئی اور پوری رات قرآن میں تلاش کرتی رہی کہ یہ کہاں ہے یہ چیزیں۔ کہ عبداللہ بن مسعود فرما رہے کہ اللہ نے اس پر لعنت کیا تو یقیناً یہ قرآن میں ہونا چاہیے، نہیں کوئی آیت نہیں ملی۔ صبح فجر کی نماز میں دوبارہ وہ خاتون آئی مسجد میں، حضرت عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھائی، اب وہ بڑے غصے میں اور انہوں نے سوال کر دیا کہ رات کو آپ نے یہ بات بیان کی ہے، میں پوری رات قرآن پاک میں تلاش کرتی رہی ہوں۔ اب دیکھیں ذرا ان لوگوں کا شوق بھی دیکھیں کہ وہ پھر قرآن کھولتے تھے۔ وہ قاری بن امین صاحب پتہ نہیں کون سے قاری صاحب، ان کی میں نے ایک تقریر سنی یوٹیوب پہ، وہ سعودی عرب کا واقعہ سنا رہے تھے کہ وہ جناب قاری صاحب گئے کسی سعودی کے ہاں دفتاری والی ملی اور کوئی پیسے وہ پڑے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ ادھر ادھر ہوا سے اٹھ جائیں گے، تو وہ قرآن مجید کے اندر رکھ دیے اور قرآن مجید اوپر الماری تھی اس کے اوپر رکھ دیا۔ اچھا یہ تو کھانا وانا کھا کے چلے گئے، انہوں نے سمجھا کہ وہ جو قاری صاحب آئے تھے نا وہ پیسے بھی لے گئے اور کتاب لے گئے۔ اچھا 100 سال بعد وہ دوبارہ گئے تو انہوں نے پھر ٹیسٹ کرنے کے لیے ان کو ضرور پیسے، تو آپ جانے لگے تو انہوں نے کہہ دیا، برداشت ہو نہیں رہا تھا کہ مولوی صاحب پچھلے سال جو آپ پیسے لے گئے تھے تو ابھی لے کے آ جائے گا۔ میں نے کہا یار کون سے پیسے؟ تو پچھلے سال جو آپ لے گئے ٹائر میں قرآن پاک اٹھایا مٹی میں اور کھول کے دیکھا تو اندر وہی ریال پڑے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا سال ہاتھ نہیں لگایا تھا قرآن۔ تو عورت تلاش کرتی ہے، صبح کے پوچھتی ہے میں نے پورا قرآن دیکھا ہے مجھے نہیں ملا، آپ کہاں سے لے آئیے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود سمجھ گئے کہ ان کو کام غلطی لگ رہی ہے، چنانچہ انہوں نے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 کا وہ حصہ پڑھا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ جس چیز کو رسول حلال کہتے ہیں وہ حلال ہے، جس کو رسول حرام کہتے ہیں وہ حرام رہے گا، جس کو رسول پسند کریں اس کو پسند کرو، جس کو رسول ناپسند کریں اس کو ناپسند کرو، اللہ سے ڈر جاؤ ورنہ اللہ بہت سخت پکڑنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ آیت پڑھی آپ نے، یہ ہے سورۃ الحشر میں؟ جی ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ دہرائے کہ دیکھو یہ رسول نے فرمایا کہ جس نے یہ کام کیا اس پر اللہ کی لعنت، لیکن اس کی تصدیق کہاں سے ہوئی؟ اس قرآن پاک سے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں کو جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں شیخ ثناء اللہ علیہ وسلم کا یہ قرآن بھی ہے، اندھیرے میں جس طرح بندہ چلتا ہے نا، آپ لوگ دیہاتی ذرا اچھا تجربہ کر سکتے ہو، راستہ دیکھنا ہے آپ ہاتھ میں ٹارچ لے لو، پہلے تو وہ سیل والی ہوتی تھی، اب پتہ نہیں چارجیبل آ گئی ہیں، تو آپ لے کر چلتے ہو تاکہ روشنی آئے اور آپ کو راستہ دکھائی دے۔ یہ قرآن اس طرح سے ہے، یہ راستہ دکھاتا ہے، جہاں بندہ پھنس جائے وہاں نکلنے کا راستہ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو
اس قرآن سے وہی تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے جو نبی نے سکھایا تھا، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس قرآن کا خاتم بنائے، قرآن کا قاری بنائے، قرآن سے محبت کرنے والا بنائے، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنانے کی توفیق دے، بچوں کو قرآن کا عالم بنانے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ قرآن کی خدمت میں کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔